بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ حصہ دوم، قواعد اردو، دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے اور اس کا باب اول ہے صرف میں، یعنی علم صرف کے بیان میں۔ سب سے پہلے ہے تعریف صرف کی، یعنی علم صرف کی تعریف۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ علم دو طرح کے ہیں۔ ایک علم ہے، اسے کہتے ہیں علم عالیہ، عین سے، یعنی علوم عالیہ، علوم عالیہ۔ اور ایک قسم کے علم وہ ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں علوم عالیہ، الف کے ساتھ۔ علوم عالیہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں مقصود ہوتے ہیں، اور علوم عالیہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں مقصود نہیں ہوتے لیکن ان کے ذریعے سے ہم علوم عالیہ تک پہنچتے ہیں، یعنی علوم عالیہ تک پہنچنا ان کے پہنچنے پر موقوف ہوتا ہے، ان کے سیکھنے پر موقوف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے پیاس لگ رہی ہے بہت شدید، اور دیوار کے اوپر جو ہے پانی کا پیالہ پڑا ہے، بھرا ہوا پانی کا پیالہ ہے، دیوار کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو اب میں کیسے چڑھوں گا دیوار کے اوپر؟ اس کے لیے مجھے کچھ سیڑھی چاہیے۔ تو اصل مقصود تو میرا سیڑھی پر چڑھنا نہیں تھا، بلکہ اصل مقصود دیوار پہ چڑھنا نہیں تھا، لیکن اصل مقصود کیا تھا؟ پانی پینا۔ لیکن کیونکہ پانی پینے اس وقت موقوف ہو گیا ہے دیوار پہ چڑھنا، اور دیوار پہ چڑھنا موقوف ہو گیا سیڑھی پر، تو اس لیے ہمارے لیے سیڑھی تلاش کرنا ضروری ہوا۔ تو یہی مثال ہے علوم عالیہ کی، کہ یہ آلے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو علوم عالیہ جو ہیں وہ تو قرآن و حدیث ہیں اور فقہ، عقیدہ وغیرہ، یہ علوم عالیہ کہلاتے ہیں۔ زبان و بیان کا آنا اور منطق، حساب وغیرہ، یہ علوم عالیہ کہلاتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم ان تک پہنچتے ہیں ٹھیک طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی حیثیت جو ہے، ان کو اپنی حیثیت میں رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر جب بھی ہم علم کا لفظ بولیں گے تو یہاں علم سے علوم عالیہ میں سے مراد ہوگا، علوم عالیہ میں سے مراد نہیں ہوگا۔ تعریف علم صرف کی، یا اس کو فن صرف کہہ لو، ٹھیک ہے۔ تو صرف وہ علم ہے جس سے بنانا ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے، اور اس کی گردان اور طریقہ تبدیل کرنے صورت الفاظ کا معلوم ہو جائے۔ یعنی صرف وہ علم ہے جس سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے بنانا، یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے کس طرح بناتے ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے کس طرح بناتے ہیں۔ جیسے لکھنا سے لکھنے والا کیسے بنائیں گے، یہ طریقہ ہمیں معلوم ہو، اور اس کی گردان کسے کہتے ہیں یہ آگے معلوم ہو جائے گا، اور طریقہ تبدیل کرنے صورت الفاظ کا معلوم ہو جائے، یعنی الفاظ کی صورت کو تبدیل کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ یہ آگے جا کے ہم سمجھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اتنا، اس لیے اگر میں بحث کرنے بیٹھوں گا تو بحث تو ہو جائے گی لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تم نے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے وقت میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خیر، بیان کلمے کا، لفظ وہ ہے جو آواز آدمی کے منہ سے نکلے، یہ تو پہلے بھی آ چکی ہے بات۔ لفظ وہ ہے جو آواز آدمی کے منہ سے نکلے، خواہ وہ معنی دار ہو یا بے معنی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے، چاہے اس کا کچھ معنی ہو یا نہ ہو، معنی ہو نہ ہو کا مطلب کیا ہے، اہل زبان کے نزدیک اس کا معنی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ تو معنی دار ہو یا بے معنی، جس لفظ کے لیے، تو اس کو لفظ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس لفظ کے لیے واضح نے کچھ معنی مقرر کیا، یعنی واضح سے مراد یعنی وضع کرنے والے، مقرر کرنے والے، یہاں مراد ہے واضح سے اہل زبان، ٹھیک ہے۔ تو جس لفظ کے لیے واضح نے، یعنی اہل زبان بولنے والوں نے، تو واضح نے کچھ معنی مقرر کیے ہیں، اسے موضوع کہتے ہیں۔ یعنی ایسا لفظ کہ جس کے لیے اہل زبان نے اپنی زبان نے کچھ معنی مقرر کیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر برتن، اب برتن کا جو لفظ ہے، یہ برتن جو ہے، اس چیز کے لیے یہ لفظ ہم نے مقرر کیا کہ بھائی اس چیز کو ہم برتن بولیں گے، تو اہل زبان نے مقرر کیے نا، تو ہمارے نزدیک یہ موضوع ہے، سمجھ گئے۔ تو
جس لفظ کے لیے واضح نے کچھ معنی مقرر کیے ہیں اسے موضوع کہیں گے. سمجھ گئے؟ تو واضح سے مراد کیا ہے؟ اہل زبان. اور کچھ معنی مقرر کیے ہیں یعنی اپنی زبان میں اس لفظ کے کچھ معنی مقرر کیے ہیں اسے اس زبان میں لفظ موضوع کہیں گے. یعنی جس کا کوئی معنی ہے، وضع کیا گیا ہے یعنی مقرر کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے. جیسے لفظ زید سے ایک شخص کا نام سمجھا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اور دل سے ایک عضو خاص، ایک خاص عضو کا، جسم کے ایک یعنی ایک خاص انگ کا سمجھ میں آتا ہے. ایک خاص عضو، ایک خاص حصہ سمجھ میں آتا ہے. دل، من، جسے جی بھی بولتے ہیں، من، دل، قلب عربی میں. تو دل سے ایک عضو خاص. اور جس لفظ کے کچھ معنی نہیں اسے محمل کہتے ہیں. یعنی جس لفظ کے اہل زبان نے اپنی زبان میں کچھ معنی مقرر نہیں کیے تو اسے ایسے لفظ کو اس زبان میں محمل کہیں گے. سمجھ گئے؟ جیسے دیز، جو دیز، اب زید ہے، زید کو الٹا کر دو تو وہ دیز ہو جائے گا. تو زید کے الٹا حرفوں سے بنا ہے، محض بے معنی لفظ. یعنی اب دیز کا تو کوئی معنی نہیں ہے، زید کا تو کوئی معنی ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن دیز کا کوئی معنی ہے نہیں. تو ہمارے نزدیک یہ محمل ہے، بے فائدہ لفظ ہے، اس سے کوئی معنی ہی نہیں. تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد وہ ہے جس سے ایک معنی، اب یہ اس کی تعریف سمجھنی پڑے گی. مفرد کی تعریف پچھلے حصے میں تو ہم نے یہ کہی تھی کہ مفرد وہ ہے کہ جس سے ایک معنی سمجھی جائے، لیکن یہاں ایک ذرا ہٹ کے ایک تعریف کی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. تو مفرد وہ ہے جس سے ایک معنی سمجھے جائیں. یہاں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. مفرد وہ ہے جس سے ایک معنی سمجھے جائیں اور اس کے جزءوں کے معنی نہ ہوں جو اس کے موضوع لہو، اور اس کے جزءوں کے معنی نہ ہوں جو اس کے موضوع لہو سے علاقہ رکھتے ہوں. یعنی اس کے جزءوں کے وہ معنی نہ ہوں جو اس کے موضوع لہو سے علاقہ رکھتے ہوں. یہ اس کا کسے کہتے ہیں موضوع لہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم اس پر بحث کریں گے. یعنی ٹکڑے کرنے سے کسی ٹکڑے کے کچھ معنی جو اس لفظ سے علاقہ رکھتے ہوں سمجھے نہ جاویں. مثلا کریم کسی شخص کا نام ہے، اس کے ٹکڑے کریم کچھ معنی نہیں رکھتے جو اس شخص کے نام سے علاقہ رکھتے ہوں. اور لفظ مفرد ہی کو کلمہ کہتے ہیں. اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اب سمجھو. پہلے تو میں تمہیں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم کتاب کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی حل کر لیں گے. پہلے میں آسان لفظوں میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ مفرد کسے کہتے ہیں. دیکھو، مفرد اسے کہتے ہیں کہ جس سے ایک معنی سمجھے جائے، ٹھیک ہے. لیکن مزید اچھے سے اس کی تعریف کرنے کے لیے بعض لوگوں نے یہ تعریف کی ہے کہ مفرد اسے کہتے ہیں کہ جس کے جز، یعنی ایسا لفظ ہے کہ جس کے جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کریں. یعنی مفرد وہ لفظ ہے کہ جس کے جز، یعنی اس کے لفظوں کے جز، اس کے لفظوں کے ٹکڑے اس کے معنی کے ٹکڑوں پر دلالت نہ کریں الگ الگ سے. اب یہ بات سمجھو. مثال کے طور پر زید ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے، زید. اب زید یہ لفظ ہے، لفظ کے زید کے کتنے زید کے ٹکڑے کر دو، زید کے لفظ کے ٹکڑے کر دو. زید ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے میں نے کر دیے، ٹھیک ہے. تو زید کا جو لفظ ہے یہ پورے زید کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے نا کہ بھئی جو زید ہے اس کو زید بولیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے زید کے ٹکڑے کر دیے، دو ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی زید کا جو لفظ زید کی ذات پر بولا جاتا ہے یہ اس طرح نہیں بولا جاتا کہ بھئی تو زید کے آدھے جسم کو بتا رہا ہوگا اور زید کے اگلے آدھے حصے کو بتا رہا ہوگا. نہیں، پورا زید کا لفظ مل کے زید کی ذات کو بتاتا ہے. تو مفرد اسے کہتے ہیں کہ جس کے جو لفظ کے ٹکڑے ہیں اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو ان سے الگ الگ طور پر اس کے معنی کے ٹکڑے سمجھ میں نہ آئیں، بلکہ وہ سارے ٹکڑے مل کر پھر ایک چیز کو بتائیں. مفرد ایسا لفظ ہے کہ جس کے سارے حصے مل کر ایک چیز کو بتاتے ہیں، الگ الگ حصے مل کر الگ الگ چیزیں نہیں بتاتے ہیں. اس کے معنی کا مطلب ہے
جس لفظ کو بول کر جو چیز چاہی جا رہی ہے وہ اس کا معنی کہلائے گا. جیسے کتاب ایک کتاب کی جو صورت ہے، کتاب کی صورت اس کا معنی ہے، یعنی کسے بولیں گے کتابی، اسے بولیں گے تو یہ سمجھ گئے. کتاب کا معنی ہے کہ لفظ کتاب کا معنی وہ کتاب ہے، یعنی جس لفظ کو بول کر کیا چاہا جا رہا ہے اس کا معنی کہلائے گا. تو دیکھو مثال کے طور پر میں نے بولا کتاب کے ٹکڑے کر دو، ٹھیک ہے. ایک 200 صفحے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کتاب میں نے بولا تو ایسا نہیں کہ بھائی کی بولنے سے کچھ صفحے مراد ہوں گے اور تاب بولنے سے آدھے، یعنی 50 صفحے کی میں آ جائیں گے اور 50 صفحے تاب میں آ جائیں گے. ایسا تو نہیں نا، کی بولنے سے 50 صفحے اور تاب بولنے سے پھر یہ 50 صفحے مل کر پھر 100 صفحے والی کتاب بنے گی بھائی کتاب. ایسا تو نہیں، بلکہ کتاب پورا لفظ مل کے پھر وہ ایک کتاب کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مفرد اسے کہتے ہیں جس کے لفظ کے ٹکڑے، یعنی الگ الگ جو ٹکڑے ہیں وہ الگ الگ معنی کے ٹکڑوں پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ سب ٹکڑے مل کر اس کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری اینٹیں ہیں، ان کو آپس میں ملاؤ. ایک مثال دے رہا ہوں، یہ پتہ نہیں بنے گی یا نہیں بنے گی، ایک مثال دے رہا ہوں بس. تو یہ مل کے ایک دیوار بنتی ہے نا، اب ان کو دیوار کہا جائے گا. لیکن اگر میں کہیں سے ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ آدھی دیوار ہے، بھئی یہ اینٹ ہے. تو بہت ساری اینٹیں مل کر ایک دیوار بنائیں گی نا، اسی طرح سے وہ سارے لفظ مل کر ایک لفظ کو بتائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ الگ سے معنی کے ٹکڑے کے الگ الگ جزوں پر دلالت کرتے ہوں. یعنی جیسے میں نے بتایا کہ بھئی زید کا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی زید کا ذا تو زید کے سر کو بتا رہا ہوں، یہ زید کے پیٹ کو بتا رہا ہوں، اور دال آخر میں اس کے ٹانگوں کو بتا رہا ہوں. نہیں، سب پورا زید مل کر اس کی ذات کو بتا رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں مفرد. یہ فلسفی منطقی لوگوں نے اس طرح کی تعریف کی ہے. آسان لفظوں میں تو یہ ہے کہ بھئی مفرد اسے کہتے ہیں کہ جس کے ایک معنی سمجھے جائے، جس سے بس. خیر کیونکہ کتاب میں آ گئی ہے تو اس لیے اس پر میں نے بات کر دی ہے. اب سمجھو کتاب کی عبارت. تو مفرد وہ ہے جس سے ایک معنی سمجھے جاویں. یہ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اور اس کے جزءوں کے معنی نہ ہو، یعنی اس کے جزءوں کے وہ معنی نہ ہوں جو اس کے موضوع لہو سے علاقہ رکھتے ہوں. مثال یعنی اس کے جو لفظ کے ٹکڑے ہیں، یعنی اس کے جز، یعنی اس کے لفظ کے جو ٹکڑے ہیں. لفظ تو تم سمجھ گئے نا کیسے بولتے ہیں. اس لفظ کے جو ٹکڑے ہیں، اس کے ٹکڑے کرنے، اس ٹکڑوں کے الگ الگ وہ معنی نہ ہوں جو اس کے موضوع لہو سے موضوع لہو، یعنی اس کے معنی، یعنی جو اس کا معنی ہے اس لفظ کا، تو اس کے ایک ایک ٹکڑے کا وہ معنی نہ ہو جو اس کے موضوع لہو سے کچھ، یعنی اس کے الگ الگ ٹکڑوں کا جو معنی ہے اس کے موضوع لہو سے کچھ تعلق نہیں رکھتا. مثال کے طور پر کتاب میں نے بولا، ٹھیک ہے. اب کتاب کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، چلو ہم کتاب، ٹھیک ہے. اب اگر میں بولوں کی، اب یہ کی کا جو اکیلا لفظ ہے یہ کتاب سے کچھ تعلق رکھتا ہے؟ کتاب کے معنی سے اس کا کچھ تعلق ہے؟ نہیں. تاب اس کا کچھ کتاب سے معنی سے تعلق ہے، لیکن کتاب اب مل کے دیکھو ایک چیز کو بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اس کے ٹکڑے کے وہ معنی نہیں ہے جو اس کے موضوع لہو سے، یعنی اس کے معنی سے علاقہ رکھتے ہوں، تعلق رکھتے ہیں. علاقہ معنی تعلق رکھتے ہوں، یعنی ٹکڑے کرنے سے کسی ٹکڑے کے کچھ معنی جو اس لفظ سے علاقہ رکھتے ہوں سمجھے نہ جاویں. یعنی اس لفظ کے اگر ہم ٹکڑے کرتے ہیں تو ان الگ الگ ٹکڑوں سے ایسے الگ الگ ٹکڑوں سے وہ معنی نہیں سمجھے جاویں جو اس لفظ کے معنی سے کچھ علاقہ رکھتے ہیں، کچھ تعلق رکھتے ہوں. مثال کے طور پر انہیں ایک مثال دی ہے، مثلا کریم کسی شخص کا نام ہے، اس کے ٹکڑے کریم. اب کریم کے 2 ٹکڑے کر دیے انہوں نے، کریم. اب کر سے کریم کے کچھ معنی سمجھ میں آ رہے، کر کریم کا کچھ معنی اس میں نہیں سمجھ میں آ رہے. ریم ایم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن کریم مل کر اب ایک ذات سمجھ میں آ رہی ہے کریم کی. تو اس سے بھی آسان چیز میں نے تمہیں بتا دی کہ بھائی مفرد ایسا لفظ موضوع ہے، ایسے لفظ موضوع کو کہتے ہیں کہ جس کے لفظ کے ٹکڑے اس کے معنی کے ٹکڑے پر الگ الگ دلالت نہ کر رہے ہوں، بلکہ سارے کے سارے لفظ کے ٹکڑے مل کر ایک معنی بتائیں. یعنی جس سے ایک معنی سمجھے جانے کا مطلب کیا ہے کہ جس کے سارے ٹکڑے ملا کر ایک معنی سمجھے جائیں.
الگ الگ ٹکڑوں سے الگ الگ ٹکڑوں سے معنی کے الگ الگ ٹکڑے نہ سمجھ میں آئیں. سمجھ میں آ گئی؟ کچھ معنی خیر تو مثلاً کریم کسی شخص کا نام ہے، اس کے ٹکڑے کریم انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے تو کچھ معنی نہیں رکھتے، یعنی الگ الگ ٹکڑے کچھ معنی نہیں رکھتے جو اس شخص کے نام سے علاقہ رکھتے ہوں، یعنی تعلق رکھتے ہوں، یعنی اس شخص کے معنی، نام کے جو معنی ہے اس سے تعلق رکھتے ہوں. اور لفظ مفرد اور لفظ مفرد ہی کو کلمہ کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ لفظ مفرد جو ہے اسی کو کلمہ ہی کہتے ہیں. کلمہ اور لفظ مفرد ایک ہی چیز ہے. اب میں تم سے پوچھوں گا کہ بھائی کلمہ کی کیا تعریف ہے؟ تم کہو کہ بھائی کلمہ وہ لفظ موضوع ہے جس سے ایک معنی سمجھے جاویں اور اس کے لفظ کے جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرتے ہوں، یا یوں کہہ لو کہ اس کے لفظ کے جزءوں سے اس کے سارے لفظ کے جزوں کو ملا کر ایک معنی سمجھے جاویں، یعنی لفظ کے جزوں سے ایک جز سے الگ الگ معنی نہ سمجھے جاویں موضوع لہو کے. خیر یہ منطقی تعریف ہے، جب تم منطق پڑھو گے یا فلسفہ پڑھو گے اس وقت یہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک سے. اس کو اگر یوں بھی کہہ دیں کہ بھائی ایک مفرد وہ ہے کہ جس سے ایک معنی سمجھے جاویں تب بھی بات ٹھیک تھی. خیر انہوں نے بات تعریف لکھ دی ہے تو اب ہم نے اس کی تفصیل میں تھوڑی سی بیان کر دی ہے جہاں تک ہم سے ہو سکا. پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں آیا، اللہ جانے. خیر اب ایسا کرتے ہیں کہ یہیں پر بس کر دیتے ہیں سبق کو. تو لفظ مفرد ہی کو کلمہ کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. انشاءاللہ اگلے سبق سے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ بحث اسم کی بات شروع کریں گے، پھر اس کے بعد فعل اور پھر حرف. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع لہو کا مطلب ہے موضوع لہو اسے کہتے ہیں جس کے بیان یا ادا کرنے کے واسطے کوئی لفظ بنایا جائے. مثال کے طور پر چھری. لفظ چھری کا جو ہے نا، لفظ چھری، ایک تو ہے چھری کا جو آلہ ہے، ایک چھری ہے اصل چھری، اور ایک ہے چھری کا لفظ. تو چھری کا لفظ اس چھری کے لیے بنایا گیا ہے نا، تو یہ جو چھری ہے یہ موضوع لہو کہلائے گی کیونکہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور چھری یہ موضوع کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو موضوع لہو کا مطلب ہے معنی، یعنی جس سے وہ چیز چاہی جا رہی ہے، تو معنی. سمجھ گئے؟ السلام علیکم.